ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں آپ تمام احباب سننے والوں کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد نواز ہے۔ جامع بعثت چنیوٹ رجوع سادات میں جو ادارہ ہے ہمارا، الحمدللہ دینی و دنیاوی تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہے یہاں پر۔ اس ادارے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ واقعہ کربلا سیریز آڈیو کلپس ہم نے محرم الحرام اور سفر کے دوران وہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا تھا خدا کے فضل و کرم سے، اور اب ربیع الاول میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آڈیو سیریز کا یہ آغاز کیا ہے۔ مقصد اس کا بھی، جیسا کہ اس سیریز کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم رسول جیسے اس میں کربلا کے حوالے سے، تو اس سیریز میں انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور بہت چند اور موضوعات بھی جو اس کے ضمن میں ڈسکس ہوں گے، ان کو آپ کی خدمت میں انتہائی آسان اسلوب کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ اس وقت ایک ایسا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ مصروفیات بڑھ چکی ہیں، اور انسان اپنی سطح فکر کو بالخصوص دینی فہم کو بڑھانے کے حوالے سے ریگولر کسی مصروفیت کے اندر شامل نہیں ہو پا رہے۔ جو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، دن میں کام میں مصروف ہوتے ہیں، رات کو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی شیڈول اس طرح کا کوئی برنامہ نہیں ترتیب دے پا رہے۔ تو ہماری خواہش تھی کہ آپ تمام احباب کو کچھ اس انداز کے ساتھ کہ مختصر وقت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جو ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، دین فہمی کے لیے ایک بہترین سلسلہ ہو۔ تو یہ ہم نے 14 منٹ کا ٹائم رکھا ہے کہ 14 منٹ کا آڈیو کلپ ہے۔ آپ اپنے آفس جاتے ہوئے، دفتر جاتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، گھر میں کوئی کام انجام دیتے ہوئے خواتین بھی آسانی کے ساتھ روزانہ کا 14 منٹ کا دورانیہ اگر اپنے برنامے میں سے نکالیں تو وہ ایک بہترین انداز میں انشاءاللہ ہم دین سے واقف ہو سکیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے اس آڈیو کلپ میں۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم کچھ تمہیدی باتیں، کچھ مقدماتی باتیں اس سیریز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس سیریز کے اندر ہم کن کن موضوعات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ 4 حصوں میں یہ ٹوٹل ہوگا یہ سفر ہمارا انشاءاللہ۔ یہ 4 حصوں میں ہم بیان کریں گے، جس میں سے پہلا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے جو عرب کے حالات تھے، عرب کا جغرافیہ خود اس کے اندر بیان ہوگا، اور اسی طرح کچھ اور باتیں وہاں کے حالات و واقعات کو ہم بیان کریں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوگا، اور ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک، یعنی رسول خدا کی زندگی کے 40 سال کو ہم انشاءاللہ دوسرے حصے میں ان کو بیان کریں گے۔ اسی طرح جو اس آڈیو سیریز کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اعلان نبوت سے لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے تک کا ہے، جس کو ہم بعثت کے آغاز سے لے کر ہجرت تک کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری حصہ جو ہے وہ ہجرت سے لے کر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 4 حصے ہم ان 4 حصوں کی ترتیب سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس آڈیو سیریز میں کتابوں سے جو ہم استفادہ کر رہے ہیں، اس میں ایک کتاب ہے فروغ ابدیت کے نام سے، آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، جو سیرت النبی کے نام سے اردو ترجمہ بھی جس کا ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب سیرت النبی کے نام سے اہل سنت کے مشہور عالم دین ہیں مولانا شبلی نعمانی صاحب، اس کتاب سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب اسوۃ الرسول کے نام سے ہے کہ جو سید اولاد حیدر فوق بلگرامی صاحب ہیں، تو وہ اس کتاب کو بھی ہم انشاءاللہ اس سیریز کو بنانے کے لیے اس کتاب سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کتاب اور کہ جو سید العلماء علامہ سید علی نقوی صاحب، جن کو نکن صاحب کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام کے نام سے ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم استفادہ کریں گے، اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے موضوعات کو بڑی کتابوں سے بھی ان موضوعات کے حوالے سے رجوع کریں گے۔ تاریخ طبری ہے کہ جس سے ہم مسلسل استفادہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو اس حوالے سے جیسے میں جب جغرافیہ بیان کرنا ہے یا کسی جگہ کا تعارف کروانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے چند کتابوں کو اس حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ ایک اطلس نبوی ہے، اطلس قرآن ہے، اور اس کے ساتھ جو جدید وسائل ہیں جیسے جو گوگل میپ وغیرہ، اس سے بھی ہم استفادہ کریں گے، تاکہ ایک جامع انداز میں کوشش کریں گے کہ مستند باتیں اور اتھینٹک باتوں کو ہی منتقل کریں۔ انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے جو عرب کے حالات ہیں، عرب کے جو واقعات، جو وہاں کی صورتحال تھی، اس حصے کو ہم آغاز کرتے ہیں، پہلے حصے کو۔ اس حصے کے اندر بھی ہم چند پوائنٹس ہیں، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حصے میں کہ جو رسول اللہ سے پہلے کا جو عرب ہے، اس کو جو بیان میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر بھی چند ایک نکات میں نے معین کیے تھے، اور اس کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے۔ یہ فہرست اور یہ میں مطالب اس لیے شروع میں مقدمے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سیریز میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو خبر ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارا موضوع تھا اس میں کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں رسول اللہ سے پہلے کے عرب میں ہم ایک تو خود جغرافیہ عرب کا بیان کریں گے کہ یہ ایریا کتنا ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں جو اس سے مربوط ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات سے مربوط جو عرب کا حصہ ہے، اس کو ہم اس کا جغرافیہ بیان کریں گے کہ یہ ایریا کون سا بنتا ہے، اس کی یہ جگہ کتنی ہے، اور وہاں کے حوالے سے چند جغرافیائی حوالے سے چند باتوں کو ہم اس میں ذکر کریں گے۔ اسی میں دوسرا ایک اہم نقطہ جس پہ یعنی گمان غالب یہ ہے کہ کچھ قسطیں اس دوسرے نقطے پر ہم بیان کریں گے، اس میں ہے رسول خدا سے پہلے کے وہ انبیاء کہ جو اس خطہ عرب میں آئے ہیں، یعنی اس عرب کے اندر رسول اللہ سے پہلے جو انبیاء اس ایریے کے اندر آئے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے، آپ کے علم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں حجاز میں چھوڑنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم کا خود اس خطے میں آنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس علاقے میں ہونا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے جن انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام ہیں کہ جو قوم عاد کی طرف اللہ نے مبعوث کیا تھا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ انبیاء ان کا ذکر ہم کریں گے کیونکہ ان کا جو ایریا بنتا ہے، جو علاقہ ہے، وہ اسی عربستان کے اندر کا علاقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان انبیاء کے بارے میں بھی ہم اختصار کے ساتھ، چونکہ ہمارا مطلوب جو ہے، اصل مقصد جو ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بیان کرنا ہے، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل ہم نہیں بیان کریں گے، اور جتنی ایک مختصر سا تعارف اور اس کی جو ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، وہ ہم انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ اسی طرح
ایک موضوع جو ہے وہ پھر عربستان خالصتاً وہ علاقہ کہ جو رسول خدا کی ولادت کا ایریا ہے، مکہ ہے، اس کے اطراف ہیں، حجاز کی جو پٹی ہے پوری، اس کی جو اخلاقی مذہبی حالت، معاشرتی حالت، معاشی حالت اور سیاسی حالات، ان واقعات کو انشاءاللہ ان پہلوؤں کو بھی ہم اس میں بیان کریں گے۔ اور اس میں جو اگلا نقطہ ہے وہ مشہور واقعات ہیں جو رسول خدا کی ولادت سے پہلے واقع ہوئے اس خطے کے اندر، جس میں خود جو ایک بڑا واقعہ وہ واقعہ فیل جس کو کہا جاتا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ، کہ جس میں اصحاب فیل یہیں ہاتھی والے، جس کے بارے میں قرآن کے سورہ مبارکہ فیل میں بھی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر رسول خدا کی ولادت کے احوال بھی اسی سیریز کے پھر اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے جہاں بھی یعنی ترجیح یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کریں، جیسا کہ میں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح ہم قرآن مجید سے استفادہ کریں گے، اور ہم جہاں بھی یعنی ترجیح دیں گے کہ آیات میں اگر اس موضوع کے حوالے سے جو بھی آیات موجود ہوں گی، ہم ان کو انشاءاللہ جتنا ہم بیان کر سکیں ان آیات سے ہم استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم تھوڑا سا آغاز کر دیتے ہیں جغرافیہ کے حوالے سے، کہ یہ جو ایریا ہے، یہ جو جگہ بنتی ہے کہ جو عربستان کہلاتی ہے، جزیرہ، یہ عرب جو ہے، عربستان جو ہے وہ جزیرہ نما عرب ہے، جزیرہ نما عرب جس کو ہم کہیں، اور یہ جنوب مغربی ایشیا میں ایک وسیع و عریض خطے پر مشتمل ہے۔ اور ہم اگر اس کو مربع کلومیٹر میں دیکھیں تو یہ تقریباً 30 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ رقبہ اگر دنیا کے جو مشہور ممالک کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی اب یہ سمجھیں کہ پاکستان سے یہ کم از کم کوئی یعنی میکسیمم 5 گنا بڑا یہ علاقہ بنتا ہے۔ پاکستان کا جو رقبہ ہے اس کی نسبت یہ 4 سے 5 گنا بڑا علاقہ ہے۔ اسی طرح ایران سے 2 گنا بڑا ہے، اور اسی طرح اٹلی سے 10 گنا بڑا ہے، اور سوئٹزرلینڈ سے 80 گنا بڑا ایک علاقہ ہے۔ تو یہ عظیم خطہ جو ہے یہ مستطیل شکل میں ہے، ریکٹینگل شکل میں ہے، اور اس کا جو ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا اگر محل وقوع اس کا بیان کروں تو شمال کی طرف یہ فلسطین اور صحرائے شام سے ملا ہوا ہے، مشرقی کنارہ اس کا عراق کی طرف بلتا ہے، جس کو دجلہ و ہیرا کہتے ہیں، فرات تک اس کا خلیج فارس سے اس کا مشرقی کنارہ ملا ہوا ہے۔ جنوب کی طرف یہ بحر ہند ہے اور خلیج عمان ہے، اور اس کا جو مغربی کنارہ ہے وہ بحیرہ احمر سے ملا ہوا ہے، ریڈ سی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے مغرب اور جنوب کی حدود سمندر سے، اور شمال اور مشرقی حدود صحرا اور خلیج فارس سے ملتی ہیں۔ پس یعنی عرب جو ہے وہ 3 طرف پانی اور ایک طرف اس کی خشکی ہے، اسی لیے اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ کہ جس میں 3 طرف پانی ایک طرف خشکی کے ساتھ اس کا لنک ہو، اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ بس جزیرہ نما عرب 30 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ ایریا کہ جس کے جن حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا، انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اس کو مزید کھول کر بیان کریں گے، اور وہاں کی آب و ہوا سے متعلق وہاں کے مختلف پھر کچھ شہروں کے بارے میں بھی ہم مشہور علاقوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آج یہ آغاز ہے انشاءاللہ۔ آپ تمام دوست احباب برادران و خواہران جو اس آڈیو سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ سب کو خوش آمدید بھی، اور انشاءاللہ اس کو پھیلانے کے لیے آپ اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریوں سے کو آپ اچھی طرح انشاءاللہ اس سے عہدہ برا ہوں گے، اور اس چیز کو ہم جتنا پھیلا سکیں ضرور پھیلائیں گے۔ اور آخری بات آج کی گفتگو میں یہ کہ یہ انشاءاللہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی بھی ایسی بات ہم نہیں کریں گے کہ جو اسلام کے مکاتب میں سے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔
تو آپ اطمینان کے ساتھ ہمارے اہل سنت برادران مجھے سنتے بھی ہیں، اس میں آپ آ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اس سیریز کو، کوئی ایسی اختلافی بات اس کے اندر انشاءاللہ نہیں کی جائے گی۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، باقی باتوں کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔